الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحسينا ومنا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بیت اللہ کو آنے جانے کا مقام بنایا. اس میں جانے کے بعد سکون اور اطمینان کی جگہ بنا دی. جو بھی اللہ کا بندہ وہاں جاتا ہے اس کا دل چاہتا کہ بار بار آتا جاتا رہے، بار بار آتا جاتا رہے. اس دفعہ میں میرا حق ادا نہیں ہوا، لہذا دوبارہ آ جاؤں، سبارہ آ جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس کے پیاس کو بجھایا نہیں ایمان والوں کے دل سے. اللہ نے اس کو ایسے پیاس لگا دیا اس میں ایک دفعہ جو پیتا ہے پیاس اور بڑھتا ہے، دوسرا دفعہ پیتا ہے پیاس اور بڑھتا. جتنا دفعہ جاتا رہے گا اتنا زیادہ اس کا شوق، اس کا جذبہ، بار بار جانے کا خیال اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا رہے گا. اس لیے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو عام لوگوں کے لیے بھی آنے جانے کا مقام بنایا. انسان آتا جاتا رہے، اس میں عبادت ادا کرتا رہے، سکون اور اطمینان سے اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے. وَأَكْرَمَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ نَفْسِهِ تَشْرِيفًا وَتَحْسِينًا وَمَنًّا. پھر اس کو اللہ کے گھر کو اللہ نے اپنی نسبت کر کے اپنی طرف نسبت بڑھا کر ایک شرافت بخشا اور کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر. حالانکہ کہ اللہ وہاں رہتا نہیں، سہتا نہیں، آرام نہیں کرتا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر بنا لیا. کہتے میرے گھر میں، حقیقی گھر میں اگر آنے والا آ کر کوئی شرافت، کوئی بزرگی، کوئی برکت حاصل کرتا تو اس گھر میں بھی جس کو میں نے اپنا گھر بنایا آئے گا اور برکت حاصل کرتا رہے گا. اور برکتوں کا اتنا حصہ ہے، اتنا ڈھیر ہے کہ برکتوں کا اختتام نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. اکرمہ بالنسبۃ الی نفسہ تشریفا وتحسینا ومنا. اللہ نے اپنے گھر کی طرف، اپنے ذات کی طرف گھر کو منسوب کر کے بیت اللہ کہلا کر ایک شرافت بخشا، یہ شرافت حاصل کرنے والا. فقد حان اشہر الحج التي قال اللہ تعالی فيها الحج اشہر معلومات. اللہ تعالیٰ نے ایسے گھر میں جانے کے لیے جو وقت مقرر کیا یہ شوال سے کیا ہے. عربی میں یہ شوال کا مہینہ کہلاتا ہے رمضان کے بعد. تو یہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینہ یا 2.5 مہینہ یہ حج کے موسم ہوتا ہے، حج کے مہینے ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے گھر میں آنے جانے کے لیے 2.5 مہینہ مقرر کر دیا اور فرمایا الحج اشہر معلومات. حج کرنا ہے تو انہی زمانے میں، انہی مہینوں میں کرنا ہے. اس کے علاوہ دیگر مہینے میں حج نہیں ہو سکتا. ہاں عمرہ ہو سکتا، عمرہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، حج کے لیے وقت مقرر ہے. تو مقررہ وقت میں اگر آئے گا، جائے گا، حج کرے گا، حج ہوگا. غیر مقررہ اوقات میں حج نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیات میں فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. لوگوں پر فرض ہے
اللہ کے گھر میں جانے کا جو طاقت رکھتا ہو، اللہ کے گھر میں جانا یہ فرض قرار دیا ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتا ہو گھر میں آنے جانے کا۔ یہ کتنے پیسے ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی انتہا، اس کا کوئی مدت، اس کا کوئی تعین نہیں، صرف اتنا اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، آنے جانے کا، وہاں رہن سہن کا، وہاں جتنے زمانہ رہے گا اپنے گھر کے اخراجات کا بھی تحمل کر سکتا ہو، یہاں کے اخراجات، وہاں کے اخراجات، سفر کے آنے جانے کا اخراجات ہونا، بس یہ ہے حج کا نصاب۔ حج کے لیے، عمرہ کے لیے کوئی نصاب نہیں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اپنے گھر میں آنا جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اسے عام کر دیا، جو بھی آ سکتا ہو، یوں کہہ دیا، جو بھی آ سکتا ہو وہ حج کرے، جو بھی آ سکتا ہو عمرہ کرے، اس کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں، اتنے لاکھ ہو، اتنے ہزار ہو، بس آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من لم يمنعه من الحج حاجة ظاہرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا۔ اللہ نے جب حج فرض کیا، لہذا ہر مسلمان کو جس میں صلاحیت ہو، طاقت ہو آنے جانے کا، اس کو اول دفعہ میں یہ حج کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ انتظار کرتے ہیں گھر کا یہ کام ہوگا، گھر بنائیں گے، یا لڑکیوں کا شادی دیں گے، یا لڑکوں کے لیے شادی کا معاملہ کریں گے، اس کے بعد حج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے گھر میں آنے جانے کا کسی چیز میں موقوف نہیں کہ یہ کام کرو پھر آ جاؤ، یہ کام کرو پھر آ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ کسی کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گھر کے حج کو مقرر نہیں کیا، متعین نہیں کیا، مقید نہیں کیا۔ لہذا جس پر حج فرض ہوا ہے وہ اپنے حیثیت سے دیکھے کہ مجھ پر فرض ہوا ہے یا نہیں، اس اعتبار سے کہ اخراجات میں آنے جانے کا برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر برداشت کر سکتا ہے تو آپ فوراً کر لے جہاں تک ہو سکے۔ اور ومن لم يمنعه من الحج حاجة ظاہرہ اور سلطان ظاہر او مرض حابس، اور حج فرض ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرے گا، حالانکہ اس کو ایسے کوئی معنی نہیں، کسی بادشاہ نے اس کو روکا نہیں، جیسے بہت سے حکومت نے روک رکھا ہے پبلک کو حج کرنے میں، حج کرنے کے لیے حج کرنے میں جا نہیں سکتا، اجازت نہیں ہوتی، یا کسی کو اجازت دیتے ہیں ایک محدود تعداد میں، اور سب کو جن میں جانے کی استطاعت ہے سب کو جانے کی اجازت نہیں دیتے، ایسا کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور مرض حابس، یا بیمار ایسے لاغر، ایسے مجبور، ایسے معذور نہ ہو کہ چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو، ایسے معذور بھی نہیں، بادشاہ نے روکا بھی نہیں، تو پھر بھی حج نہ کرے تو یہ اچھا آدمی نہیں سمجھا جائے گا۔ لم يحج فليمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا، یہ مسلمان کا طریقہ اختیار نہیں کیا اس نے، غیر مسلم کا طریقہ اس نے اختیار کیا، یوں کہا جائے گا جیسے غیر مسلم کو حج کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اسی طرح اس اللہ کے یہ بندہ مسلمان ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود پھر بھی نہیں جاتا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی معذوری نہیں، تو کہتے اس نے اچھا عمل نہیں کیا، اللہ کے نزدیک اس نے اچھا عمل نہیں کیا، اللہ اس سے خوش نہیں۔
من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، حج کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رجع کیوم ولدته امہ، حج سے واپس آئے گا اس طرح پاک صاف ہو کر جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی وہ نکلا۔ جیسے وہ ایک بچہ پاک صاف ہو کر ماں کے پیٹ سے آتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام من زار قبری وجبت له شفاعتی، ایک اور حج کرنے کے بعد اللہ کے گھر طواف صفا مروہ کرنے کے بعد فرمایا ایک اور کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ جانا، سلام بھیجنا۔ جس نے میرے قبر پر آیا اور سلام بھیجا اس کے لیے میں قیامت کے دن شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا، اے اللہ میرے اس بندے کو جہنم سے بچا لے۔ کتنی بڑی بات! اس لیے حاجیوں کا یہی طریقہ رہا، جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے یعنی طواف کرتا ہے، صفا مروہ کرتا ہے، اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے، مدینہ منورہ کے زیارت کے لیے بھی جا کر اس حج کو پورا کر لیتا ہے۔ لہذا جس پر حج فرض ہو گیا اس کو چاہیے اس میں تاخیر نہ کرے، جہاں تک ہو سکے جلدی کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا